حیض کی حالت میں کوئی عورت رمضان کے شروع میں، رمضان کے درمیان میں، اور خاص طور سے آخری عشرے میں شب قدر کی راتوں میں حیض کی حالت میں ہوتی ہے یا نفاس کی حالت میں ہوتی ہے، عورت پریشان ہو جاتی ہے، اب تو میرے لیے روزہ نہیں ہے، میرے لیے نماز نہیں ہے، لوگ تو عبادت پہ عبادت کر رہے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی صحت کی حالت میں کوئی عمل کر رہا تھا اور بیماری کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکتا ہے یا سفر کی وجہ سے عمل نہیں کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورا ثواب لکھتا ہے، اس لیے عورت کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں نماز اور روزے سے منع کیا ہے، دیگر عبادات سے نہیں منع کیا ہے۔ تو شب قدر کے ایام ہوں، آخری عشرہ ہو یا رمضان کا ابتدائی اور درمیانی عشرہ ہو، کوئی بھی رمضان کے ایام ہو، اگر عورت حیض کی حالت میں ہے نماز چھوڑ دے اور روزہ نہ رکھے، لیکن وہ دعا کر سکتی ہے، ذکر و اذکار کر سکتی ہے، تلاوت کر سکتی ہے، اور اسی طریقے سے نیکی کا کام ہے جیسے بیانات سننا، کتابیں پڑھنا، لوگوں کو دین بتانا، افطاری کی تیاری کرنا، لوگوں کو افطار کھلانا، یہ جو نیک کام ہے وہ کام نیک کام منانی، خاص طور سے تلاوت پر عورت جو ہے زیادہ زور دے۔ حیض کی حالت میں جو ہے عورت تلاوت بھی کر سکتی ہے، البتہ جب قرآن ہاتھ میں لے تو دستانہ لگا کر لے، اور موبائل سے، لیپ ٹاپ سے یا الیکٹرانک جو ہے ڈیوائس سے اگر تلاوت کر رہی ہے تو اس وقت دستانہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ بھی بہت اہم عبادتیں ہیں، دعا کرنا، ذکر کرنا، استغفار کرنا، تلاوت کرنا، یہ بھی عظیم عبادات ہے۔ شب قدر میں ایک دعا سکھائی گئی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کثرت کے ساتھ جو ہے سب پڑھ سکتے ہیں اور حیضہ کو بھی پڑھنا چاہیے۔ تو یہ عبادتیں حیضہ عورت یا نفسا عورت جو ہے اگر حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے تو انجام دے سکتی ہیں۔